آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مواصلات کے مملکتی وزیر منوج سنہا نے کہا ہے کہ دسمبر 2018 تک ملک کی 2 لاکھ گرام پنچایتوں کو براڈ بینڈ خدمات فراہم کرنا حکومت کا ہدف ہے۔ بھارت سنچار نگم لمیٹڈ کے جدید ترین نیکسٹ جنریشن آپٹیکل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک یعنی NGOTN ٹیکنالوجی کا کل ممبئی میں افتتاح کرتے ہوئے سنہا نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ 330 کروڑ روپیوں کی لاگت والا یہ پروجیکٹ مزید 100 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ سنہا نے نیٹ ورک کی جدید کاری کرتے ہوئے ہائی سپیڈ براڈ بینڈ خدمات فراہم کرنے پر BSNL کی تعریف کی۔ ریاست کے مقروض کسانوں کو خریف کی فصلوں کے لیے فوری طور پر 10,000 روپے قرض فراہم کرنے کے منصوبے میں مہاراشٹر حکومت نے 31 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ یہ مدت آج ختم ہو رہی تھی جس میں اب توسیع کی گئی ہے۔ اس بارے میں سرکاری حکم نامہ کل جاری کیا گیا۔ دریاسنا شیوسینا نے کہا کہ 10,000 روپیوں کا یہ قرض کسانوں کو نہیں مل رہا ہے۔ ریاست کے ٹرانسپورٹ کے وزیر دیواکر راوتے نے ایک خط کے ذریعے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ سبھی امداد باہمی اور نیشنلائزڈ بینکوں کو قرض فراہمی کے بارے میں فوری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کو 24 گھنٹوں میں قرض مہیا کروایا جائے۔ اس بیچ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی رہنما اور سابق نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے انتباہ دیا ہے کہ ان کی پارٹی تب تک مانسون اجلاس کا کام کاج نہیں ہونے دے گی جب تک حکومت کسانوں کو دی گئی قرض معافی سے متعلق اعداد و شمار ظاہر نہیں کرتی۔ اجیت پوار کل نندوربار میں پارٹی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی اجلاس کے پہلے دن سے اپنا مطالبہ پیش کرے گی۔ پوار نے شیوسینا کی جانب سے بینکوں کے باہر کیے گئے ڈھول بجاؤ آندولن پر بھی تنقید کی۔ اس دوران دھولیا میں بھی پارٹی کارکنوں کے اجلاس میں پوار نے شیوسینا پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسانوں کی فکر ہے تو فوری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انکم ٹیکس محکمے نے ایسے 5,56,000 افراد کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے نوٹ بندی کے بعد جو رقومات جمع کروائی تھی وہ ان کے ٹیکس گوشواروں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ دیگر 1 لاکھ ایسے افراد کا بھی پتہ لگایا گیا ہے جنہوں نے آپریشن کلین منی کے پہلے مرحلے میں ای ویریفیکیشن کے دوران اپنے سبھی بینک کھاتوں کا انکشاف نہیں کیا۔ پہلے مرحلے میں جمع کرائی گئی بڑی رقومات کی ای ویریفیکیشن کے لیے تقریباً 18 لاکھ افراد کی نشاندہی کی گئی تھی، جن میں سے 9,72,000 افراد نے آن لائن جواب پیش کر دیا تھا۔ مہاراشٹر کے بیشتر حصوں میں کل دن بھر بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ ممبئی، پونے اور کوکن سمیت کئی علاقوں میں بارش کی آمد ہوئی۔ ناسک ضلع میں پرسوں رات سے شروع ہوئی بارش کل دوپہر تھم گئی۔ کل صبح تک ناسک ضلع میں 757 ملی میٹر بارش درج کی گئی، جہاں ایگتپوری تعلقے میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ ترمبکیشور اور سرگانا میں ہوئی موسلادھار بارش سے گوداوری ندی میں طغیانی آ گئی۔ ضلع کا گنگاپور ڈیم 50% اور دارنا ڈیم 71% لبریز ہو چکا ہے۔ دارنا ڈیم سے فی الوقت 15,000 گھن فٹ فی سیکنڈ کے حساب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، اس لیے گوداوری ندی کے کنارے آباد لوگوں کو چوکسی کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے اورنگ آباد، جالنا اور ہنگولی ضلعوں میں بھی کل بارش کی آمد ہوئی۔ اگلے 2 دنوں میں ریاست میں کوکن، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں بارش ہونے کے امکان کا اظہار پونے دفتر موسمیات نے کیا ہے۔ بیڑ ضلع کے مانجل گاؤں تعلقے کے ددروڑ گاؤں کے ایک کسان نے محکمہ موسمیات کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ اپنی طرز کے منفرد معاملے میں کسان نے الزام لگایا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی غلط پیشن گوئی سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ کسان کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات نے اس سال وقت پر اور بھرپور بارش ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، جس کے مد نظر اس نے تخم ریزی کر لی، تاہم اب بارش نہ ہونے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ مستقبل میں لاتور شہر کو ریلوے کے ذریعے دوبارہ پانی فراہمی کی نوبت پیش نہ آئے، اس ضمن میں لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تیار کردہ لائحہ عمل کو فوری منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ لاتور ضلع اجلاس میں بول رہے تھے۔ اجلاس میں لاتور کے رابطہ وزیر سمبھاجی پاٹل نیلنگیکر اور لاتور ضلع پریشد کے صدر ملند لاتورے بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ لاتور شہر کے کچرے کے نپٹارے کے پروجیکٹ اور میونسپل کارپوریشن کے کام کاج کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے ضروری فنڈ فراہم کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر میں امرناتھ یاترا پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف کل لاتور میں شیوسینا کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ شہر کے گاندھی چوک میں اس ضمن میں احتجاج کیا گیا۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔